بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ عنقریب 25 دسمبر آنے والا ہے، جس میں عیسائی کرسمس ڈے کے طور پر اس دن کو مناتے ہیں، تو کیا اس دن میں شریک ہونا، ان کی تقریبات میں شریک ہونا یا اس میں تحفہ دینا لینا، کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس بارے میں اگر صحیح معلومات رکھتا ہو تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کی تقریب میں جائے یا وہاں پر جا کر کوئی انہیں گفٹ دے یا کوئی گفٹ وصول کرے یا انہیں ہیپی کرسمس کہے۔ وہ اس بارے میں بالکل سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جنم لیا ہے، وہ پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا بنایا ہے، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا رد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ، عنقریب ایسا ہے کہ یہ بات سن کے آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، اور زمین جو ہے وہ پھٹ جائے، آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں، زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور جو پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا یا اولاد کی نسبت کرو۔ یعنی یہ اتنی غلط بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کی نسبت کرو۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت اتری تھی جب کفار مکہ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا تھا عرف لنا ربک یا صف لنا ربک، آپ نے رب کی ہمیں تعارف کرائیں، صفت بیان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی کہ آپ انہیں کہہ دیجئے وہ اکیلا ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر اور برابر اور شریک بالکل بھی نہیں ہے۔ اور ہر نبی اپنی امت کو یہی دعوت دیتا گیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے یہی دعوت دی کہ تم سب اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت دی، دعوت کا آغاز کیا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ اکیلا ہے، اکیلا ہی اس کائنات کو بنانے والا ہے، اس کا نظام چلانے والا ہے، اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ۔ اب کرسمس میں 25 دسمبر کو وہ اپنے اس عقیدے کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، اور وہ بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد لیتے ہیں۔ وقالت النصارى، عیسائیوں نے کہا، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، المسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تو یہ نعوذ باللہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب جب وہاں جا کر ان کو ہم مبارکباد دیں یا کوئی گفٹ لیتے ہیں یا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اس بات کے اوپر انہیں مبارکباد دے رہے ہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ بالکل درست ہے اور اس پہ تمہیں مبارک ہو، ہیپی کرسمس یا ہیپی کرسمس فار یو یہ کہیں، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ان کی عیدوں میں جانا، اس طرح کے جو دن یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس میں مشارکت کرنا، وہاں جانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ جہاں ایسی باتیں ہوتی ہیں قریب ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا جو عیسائیوں کا بالکل کفری عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا، اور مسلمان اپنی جہالت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے، یا آج کل ایک لفظ آ گیا
بین المذاہب ہاں مانگی کہ جی مذاہب کو قریب کرنا چاہیے، تو ہم تو پہلے ہی ان کے بڑے قریب ہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اور حضرت عزیر جن کو یہودی اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہتے ہیں، ان کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ اور ہم ان کے ساتھ اس بات پہ بھی متفق ہیں کہ سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ہمارا قرآن ان کی کتابوں کے اندر جو آسمان سے جو تعلیمات نازل ہوئی تھی ان کے ساتھ بالکل متفق ہے، ان کے ساتھ ایگری ہے۔ اس سے بڑی پھر اور موافقت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر وہ یہ منوائیں یا ہم اپنے جانے نہ جانے میں ایسی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ بیٹا جنا ہے، اس کو اپریشیٹ کریں، یعنی اگرچہ ہم یہ لفظ نہ بولیں لیکن اپنے عمل سے یعنی ان کو مبارکبادیں دیں، تو یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں ان کی ان پروگراموں میں، تقریبات میں بالکل بھی نہیں جانا چاہیے، اور ان کا ہدیہ، تحفہ، گفٹ بالکل قبول نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس موقع پر ان کو کوئی گفٹ دینا چاہیے، بلکہ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو توحید کی دعوت دیں، اور انشاءاللہ اگر ہم اچھے طریقے سے اور حکمت کے ساتھ توحید کی دعوت دیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ ان میں سے بہت سارے لوگ اس کے قائل ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔